آصف جلالی صاحب، جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، جدید اور قدیم علوم کے ماہر، بہترین تحریر اور ولولہ انگیز تقریر، تابناک زندگی گزارنے والے ایک خوش بخت انسان جنہوں نے اپنے اسلاف کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ماڈرنزم کے شوق میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کے راستے سے ہٹ گئے اور گمراہیوں کی دلدل کے اندر دلدل میں جا پھنسے۔ ٹھنڈی ہواؤں جیسا ہے، غضب کی دھوپ میں برکت کی چھاؤں جیسا ہے، اور ہمیں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب ہمیں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے۔ آپ کے نام کی گونج میں آج کی اس کنونشن کے روح رواں اور پورے ملک میں اور ملک سے باہر ابدی بشارتوں کی آخری کتاب ہدایت قرآن مجید کے نور کو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اتار دینے والے ایک عظیم صاحب فراست عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو انار خیال کی دعوت دے رہا ہوں۔ ان کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، اور ایک انسان میں کروڑوں والے ہمت کا زواج اور نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ میرے نعرے کا جواب دیں، اور آپ کا یہ نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے نعرے کے ذریعے آپ اپنے قائد کے ساتھ عہد وفا بانٹیں اور انہیں یہ بتائیں کہ آج جس تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس تحریک کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، سخت اور گرم حالات میں آپ اپنے قائد کے ساتھ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس نعرے کا جواب دے کر یہ اعلان کیجئے کہ یہ تحریک فکر رضا پر شروع کی گئی ہے اور انشاءاللہ فکر رضا پر آگے بڑھے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یہ ادعا یا نبی یا نبی صرف نعرہ ہی نہیں ہے، یہ وظیفہ حیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب الخلق العظیم، وعلى آلہ وأصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجمل الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک
خیر الخلق کلہم۔ عجب دستور والے ہیں، حرا کے نور والے ہیں، عجب دستور والے ہیں، حرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ مسلط ہو گئیں آفاق پہ کیسی گٹائیں ہیں، میری ملت کے مسکن میں بلائیں ہی بلائیں ہیں، وہ جن کی خصلتوں پہ قدسیوں کو رشک آتا تھا، وہ جن کے پیکروں میں خلق عالی جگمگاتا تھا، اب ان کے خلق کے سورج کو گہن نے آ دبوچا ہے، لگا ہے یہ گہن کیسے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے۔ درندے گھس گئے ملت کی بستی میں مکانوں میں، یہاں تک آئی کمزوری یقینوں میں ایمانوں میں، ادھر کچھ سندیوں نے آ لیا شجر عقیقہ کو، دکھا کے اینکیں چھینا چمن کے نور دیتا کو، ادھر ایک مست ہاتھی ہے کسی روشن خیالی کا، بدل کے رکھ دیا جس نے ہے حلیہ ڈالی ڈالی کر۔ تلخ حالات میں لازم کیا ہم پہ فریضہ ہے، یہی ہے سوچنا ہم نے، یہی میرا عریضہ ہے۔ اٹھو حرکت میں برکت کا یہ دعویٰ آسمانی ہے، لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا جہاں میں چھاتے جانا ہے۔ کمی کیا ہے جب اپنے رب پہ ہے کامل یقین اپنا، وہ سب جو سب کی جھولی بھرتا ہے وہ رب العالمین اپنا۔ ابابیلوں سے دشمن کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی لب پہ بھروسہ کر کے ہم نے لی ہے انگڑائی۔ بھلا مایوس ہو سکتا ہے جس کا دل مدینہ ہو، نبی کے نام سے ہر دم منور جس کا سینہ ہو۔ ہمارے سینے اس آقا کی الفت سے چمکتے ہیں کہ جن کے نور سے ذرے قمر بن کے چمکتے ہیں۔ ہمارے سینے اس آقا کی الفت سے چمکتے ہیں کہ جن کے نور سے ذرے قمر بن کے چمکتے ہیں۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، جو خود سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھلاتے جانا ہے۔ کتنا سوز آہوں میں اسے بھی تو جگانا ہے کتنا زور بازو میں اسے بھی آزمانا ہے اس رستے میں جل تھل بھی اور اس رستے میں دلدل بھی ہے، اس رستے میں جل تھل بھی اور اس رستے میں دلدل بھی، اسی رستے میں محفل بھی، اسی رستے میں کربل بھی۔ یہ آج ہم نے مل جل کے عہد پیمان کرنا ہے، جئیں گے دین کی خاطر برائے دین مرنا ہے۔ یہ آصف کی محبت جستجو کا جو نظارہ ہے، اکابر کی امانت ہے، انہی کا یہ ادارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت شیخ العلماء، شیخ المشائخ، حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ بکی شریف، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب ذی تمجدہ، یادگاہ اسلاف حضرت علامہ قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب ذی تمجدہ، حضرت مولانا پیر محمد اطہر القادری صاحب ذی تمجدہ، نہایت ہی معزز و محتشم شرکائے اجتماع، وارثان منبر و محراب، اصحاب علم و قلم، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام قطب البلاد لاہور شریف میں حضرت مخدوم ہم داتا گنج بخش رضوی رحمہ اللہ تعالی کے زیر سایہ اس ادارہ کی رکن سازی مہم کے آغاز کے موقع پر اس عظیم الشان کنونشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اصل افتتاح تو نماز عصر کے بعد حضرت داتا گنج بخش رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پہ اجتماعی حاضری سے ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے اکابر قائدین علماء کرام کے خطابات سنے ہیں، کتنا پرکیف اور پرسوز منظر ہے، ہر خطاب ہی لاجواب تھا اور ہر گفتگو جو ہے اس میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز فغاں میری۔ بہت کچھ اور بہت اعلیٰ بیان ہو چکا ہے، چلو کچھ میں بھی کہتا ہوں، اگرچہ سب سے آخر ہوں کہ پھر بھی میرے نالوں میں ہے بنہا داستاں میری۔ میں اس وقت کوئی گفتگو اور اس موضوع کو شروع کرنے کا موقع نہیں دیکھ رہا، چونکہ حال کا جو وقت ہے اس کے لحاظ سے بھی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مگر ان اسلاف نے، اکابر نے جن باتوں کی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے متوجہ کیا، اس لحاظ سے بھی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ اور پھر جن حالات کے اندر آج ہم یہ کنونشن منعقد کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اسے چھیڑے بغیر بھی بات کیسے مکمل ہو سکتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے ابایعوک علی الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں بھی اسلام پر بیعت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اضافہ فرمایا، حالانکہ اسلام سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، فرمایا وعلی النصح لکل مسلم، تم اس پر بیعت کے لیے آئے ہو اسلام، اور اسلام کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ تم نے آخری سانس تک ہر مسلمان کی خیر خواہی نکلنی ہے۔ ماحول میں ہر طرف آلودگی ہو، فضا میں گھٹن ہو، بے حیائی سڑک کھولے کھڑی ہو، عریانی فحاشی کے لاوے پک چکے ہوں،
गंदगी और अफूलत के सैलाब आ चुके हों, बदअकीदगी और बदअमली की बुनियाद पर हर तरफ माहौल में ताफुन पैदा हो चुका हो, ऐसे माहौल में फिर कोई ये कहे कि सावन है, तो मैं तो यही कहूंगा नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, तुम कहते हो ये उरूज है, ये तरक्की है और ये रोशन ख्याली है। नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस वक़्त उम्मत मुस्लिमा के किसी घर में भी कोई ऐसी बदअमली आती है या कोई मुसीबत आ जाती है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इनिश्तगा मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। अगर एक हिस्सा जिस्म का उसे दर्द होता है तो पूरे जिस्म को नींद नहीं आती और पूरे जिस्म को बुखार हो जाता है। उम्मत मुस्लिमा जब जस्ते वाहिद की तरह है, ऐसी सूरत हाल में काबिलो कंदाज से लेकर बगदाद शरीफ तक पूरी कायनात के इस ग्लोबल वैली के अंदर जो मुस्लिम उम्मा का खून बहाया जा रहा है और जिस तरह नजरियात को पमाल किया जा रहा है और जिस तरह सोचों को पिघारा जा रहा है और जिस तरह एनजीओस और अपने आनाकारों के जरिए से दीद मतीन पर टाका मरवाया जा रहा है, ऐसे माहौल में हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि हम खुद भी बेदार हो जाएं, औरों को भी बेदार करें। और इस तहरीक के लिए हमें ये सोचना है कि हमारा नुकसान कितना हो गया। जब तक नुकसान की खबर ना हो तो नुकसान की तलाफी की तहरीक पैदा नहीं हो सकती। पहले बंदे को ये पता चलता है कि मेरा नुकसान हो गया है, फिर ये सोचता है कि ये नुकसान हुआ है तो आगे मजीद ना होने पाए और जो हुआ है उसको किसी तरह पूरा कर लिया जाए। मगर आज उम्मत मुस्लिमा में बिलउमूम सूरत हाल ये है, वाए नाकामी मताए कारवां चाहता रहा।